ایک طرف تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی جا رہے ہیں سعودی عرب. اس وزٹ کو بھارت اور سعودی عربیہ کے بیچ ریلیشنز کا ایک نیو چیپٹر کہا جا رہا ہے. لیکن ہمارے لیے کیا مسئلہ ہے؟ 4700 بیگرز سعودی عربیہ نے ڈپورٹ کر دی ہیں. 4700 بیگرز. اور جب تک آپ کی یہاں سے اسکل پرسن نہیں نہ جائیں گے تو پھر باہر جا کے چوری کریں گے، مانگیں گے. ٹھیک ہے، پڑھا لکھا ڈائسپورا انڈیا کا. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ جہاز بھر کے بھیک مانگنے کے لیے جاتے ہوں. نو، بھارتی وہاں پر سعودی عربیہ میں بھیک میں لائنیں لگا کر بھیک مانگنے کے لیے نہیں جاتے. بس ایسے ہی ہے نا جی، جب ہمارے حکمران ہی جب ایسے ملک میں راج کر دیں گے تو پھر وہ ہماری جو عوام ہے وہ باہر جا کے بھی یہی کام کرے. یہ بڑی ہمارے لیے انسلٹ والی بات ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، مڈل ایسٹ، دنیا میں جدھر جاتے ہیں پاکستانی جا کے مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہم بچے ہوئے ہیں. ہمارا تو ہر آدمی چور ہے. یہ بندے اس طرح پکڑے جانا کتنی امبیرسنگ سچویشن. جے ہند دوستوں، ویلکم ٹو رائٹ انڈین. پردھان منتری نریندر مودی کل 22 اپریل کو سعودی عرب کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. پردھان منتری نریندر مودی اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی ملاقات جدہ میں ہوگی. اندرا گاندھی کے بعد پردھان منتری مودی بھارت کے دوسرے پردھان منتری ہوں گے جو کہ جدہ کی یاترا کریں گے. پردھان منتری نریندر مودی کے جدہ پہنچنے سے پہلے ہی سعودی عرب نے پاکستان کے 4700 بھکاریوں کو واپس پاکستان بھیج دیا ہے. سعودی عرب نے جو ہے پاکستانی نکالے ڈیپورٹ کیے ہیں 4700 کے قریب. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی مافیا تو ہوگی اس چیز کے کہ ایسے کیسے کہ لوگ جو ہیں جو بھیک مانگتے ہیں وہ سارے ڈاکیومنٹس پورے کر لیں، ہر طرح کی جو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان سے تو بہت زیادہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں ویزا کے لیے، وہ تمام چیزیں وہ پرووائڈ کر دیتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں. گورنمنٹ اس کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی؟ میڈم، پہلی بات تو یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا، یہ سارے کا سارا قصور ہے بیوروکریسی کا. ٹھیک ہے جی. اور اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو بیوروکریسی ہے یہ لوگ کیسے جاتے ہیں. میں آپ کو اپنی ایک مثال دیتا ہوں. میں نے اپنے پہلے بولا ہوا ہے اس سے. میں نے کئی دفعہ ایئرپورٹ پہ گئے ہیں، آپ بھی جاتی ہیں، ٹریول کیا ہے، گئے ہیں تو ایئرپورٹ پہ دیا اپنا پاسپورٹ. اچھا، وہ لائن لگی ہوتی ہے FIA کی، تو آگے کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں کہوں یار یہ ان کے ساتھ بدتمیزی کیوں کرتے ہیں، اور ان کو لے کے تو کہتے ہیں جی فلانے کمرے میں آ جائیں. تو وہ ظاہری بات ہے، پتہ ہوتا ہے مال متا بنائیں گے، چیزیں کریں گے. میرا ایکسپیرینس ٹریول کرنے کا لاہور، اسلام آباد، سیالکوٹ، کبھی ادھر سے میں ٹریول کرتا ہوں، تو مجھے سمجھ نہ آئے اور میں کئی دفعہ پراپرلی غصے ہوں. میں نے کہا جی بندے کے پاس ویزا ہے، بندے کے پاس ڈاکومنٹ ہیں، سارا کچھ ٹھیک ہے، آپ کیوں پکڑ رہے ہیں؟ اب پتہ چل رہا ہے بھائی یہ تو مافیاز ہیں. 42 بلین روپیز آپ کے مانگنے والے پاکستان میں بناتے ہیں. 42 بلین. مجھے تو لگتا ہے کہ اتنا پیسہ ہے کہ حکومت ان سے قرضے ہی نہ مانگنے شروع کر دے ان لوگوں سے کہ بھائی دیں تو اڑگو لینے پیسے ہیں، ہمیں قرضے ہی دے دو، ہم نے 2-3 سڑکیں بنوا لیتے ہیں، کوئی موٹر وے بنوا لیتے ہیں. اب چکر کیا ہے، یہ اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے اور اب امبیرسنگ سچویشن. ٹھیک ہے جی، کہ آپ کو 4700 لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا انہوں نے. اور دیکھیں آپ، اتنی بڑی انڈسٹری ہے کہ یو اے ای ناراض، سعودی عرب ناراض. آج انٹیریئر منسٹر سعودی امبیسڈر سے مل رہے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کیا اسے بولتے ہیں، حج آ رہا ہے، تو لوگ وہاں پہ جاتے ہیں اور پھر اللیگل حج بھی کرتے ہیں. پھر وہاں پہ اللیگل حج کر کے مانگتے بھی ہیں، دنیا سے بندے آتے ہیں، یہ وہاں پہ لائنوں میں. اب وہاں پہ ہزاروں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، حکومت کس کس کو پکڑے، کس کس کو دیکھے گی؟ اور وہ جو چیز ہے نا، اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بندے اس طرح پکڑے جانا کتنی امبیرسنگ سچویشن. آپ سے حاجی تو جاتے نہیں ہیں، کوٹا آپ کم کروا لیتے ہیں کہ جی ہم حاجی بھیجیں، ان کو فائدہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن ہم یہاں سے کیا کر رہے ہیں، ہم بھر بھر کے بسیں، جہاز جو ہے نا وہ بندے بھیج رہے ہیں. اور یہ ساری ایئرپورٹ پہ ساز باز ہوتی ہے، ایئرپورٹ والوں کو پتہ ہوتا ہے کون سا گروپ جا رہا ہے. آپ دیکھیں نا، یہ ہوتے تو عام لوگ ہوتے ہیں، کوئی اچھا ڈریس پہن کے تو مانگے گا نہیں وہاں پہ. تو لیکن اب نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، نئے طریقہ کار آ گئے ہیں، اب اچھے کپڑے والے بھی مانگ رہے ہوں گے. میں آپ کو بات بتاؤں، بڑے ہوشیار ہیں. تو یہ بڑی ہمارے لیے انسلٹ والی بات ہے کہ سعودی عرب، یو اے ای، مڈل ایسٹ، دنیا میں جدھر جاتے ہیں پاکستانی جا کے مانگتے ہیں. اور انہوں نے پیچھے جو لوگ ہیں، یہ نیٹ ورک پکڑنے کی ضرورت ہے. چھوڑیں یار، اسلام آباد میں جس مرضی چوک چوراہے میں کھڑے ہو جائیں، آپ کو پیچھے ذرا گاڑی کھڑی کریں، بندہ آ جاتا ہے، پیسے دے دے.
ٹھیک ہے, حکومت اس پہ ٹیک کیئر نہیں کرتی. ابھی وہ انہوں نے کیا نیا فارمولا کر دیا ہے, وہ ہوتے مانگنے والے ہی ہیں, وہ ہاتھ میں انہوں نے 2-3 چیزیں پکڑی ہوتی ہیں, پینسلیں, جی ہم پینسلیں بیچ رہے ہیں آپ کو, ہم کہاں چیز, وہ بندہ پکڑے گا کیا کر, اور جی میں تو یہ بیچ رہا ہوں, لیکن اصل میں وہ مانگ رہا ہوتا ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ یہ سوسائٹیل ڈی جنریشن ہے, اس کا تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ حکومت کیا کیا کرے, ایزی منی, اور پھر دین ڈرگز کا ایشو ہے. یہ عربوں کو یہ بڑا پرابلم ہے, یہاں سے لوگ بھر جاتے ہیں سامان, آپ کو پتا بھی ہے یو اے ای, سعودی عرب, مڈل ایسٹ میں جائیں گے تو ڈرگ کی آپ کو سزا ہے موت ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, لیکن لوگ بھی دھڑک ہو کے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, یہ جو بڑے بڑے کارٹلز ہوتے ہیں لوگوں کو انوالو کرتے ہیں, حکومتی لوگ انوالو ہوتے ہیں, ساتھ میں وہ انوالو کر لیتے ہیں اس کو, جو ہوتے ہیں یار یہ جو کارٹلز, حکومت, ایف آئی اے اور منسٹریاں, ایئرپورٹ, یہ سارے وہاں پہ پیسے بناتے ہیں اور کہتے ہیں جاؤ وہاں پہ آگے جاؤ. اب وہ سارے عربی جو ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ ایک طرف, اب وہ کیوں ملے ہیں آج ہمارے انٹیریئر منسٹر کو, بیسیکلی تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے لوگ ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ, آپ کے لوگ بھی تو ملے ہوئے ہیں نا, آپ اپنے لوگوں کو تو پکڑیں, یہ تو چلو جو نکلتے ہیں, آپ اپنے لوگوں کو تو روکیں. آپ کے ایئرپورٹ پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں آپ ان سے تو پوچھیں وہ کیا اس طرح کی حرکتوں میں انوالو ہیں. سو بڑی امبیرسنگ سچویشن ہے. 42 بلین روپیز, اور ہر روز 2-4 ہزار بندہ وہاں سے وہ ڈپورٹ کر کے, آپ کو پھر ویزے نہیں ملتے. آپ کو پتہ, اگر آپ نے جانا ہے, جو جینون لوگ جانا چاہتے ہیں ان کو ویزا نہیں ملتا. تو یہ پوری قوم کی انسلٹ ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں. تو یہ چیز ہے. لیکن چیمہ صاحب کیا یہ پہلے بھی تھا, ہمیں پتہ نہیں لگا, یا یہ ابھی یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے کہ وہاں جا کر بھیک مانگنے کا؟ کیونکہ گلف میں تو کم از کم میں جب گئی ہوں, میں نے کسی پاکستانی کو میرا ٹکراؤ نہیں ہوا کہ میں کہوں کہ یہ بھیک مانگتے ہوئے مجھے دکھے ہوں. میرے خیال ہے یہ 2-4 سال میں چیز سامنے آئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ انہوں نے تاثر بنایا. یہ پورے گینگ ہیں جی, یہ ایسے نہیں ہوتا. یہ پورے گینگ ہیں جن کو چڑھایا جاتا ہے بہت سارے ڈفرینٹ ایئرپورٹ سے, ان کو اندر بندے ہوتے ہیں, وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور ان کو سعودی عرب پہنچ جاتے ہیں, وہ ان کو رکھ لیتے ہیں. وہ تو آپ اس کا انٹرویو نہیں کریں گے کہ اس کے پاس ویزا پاکستان نے بھیج دی, آگے ان کے لوگ ہوتے ہیں, وہ لوگ ان کو لے کے غائب ہو جاتے ہیں. 10 عمرہ ان کو کراتے کوئی نہیں ہے, یا پتہ نہیں کدھر ان کو بٹھا دیتے ہیں کہ بس تم نے یہ پیسے لے کے اتنے 500, 1000, 2000, 4000 ریال, 10,000 ریال, جتنے بھی ہوا, ٹھیک ہے, تم یہ ہمیں لا کے دو گی یا دو گے, مرد یا عورتیں جو بھی ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں, آئی تھنک دس از سم تھنگ ویری 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 پریشان کن بات ہے, شرمندگی والی بات ہے.